کوئٹہ میں قتل عام جاری و ساری تھی عام شہریوں کی، جن میں ٹیچر تھے، جن میں اسٹوڈنٹس تھے، جس میں ڈاکٹرز تھے، کسی کو بھی معاف نہیں کیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ ایک خوف کا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ سندھ و بلوچستان کے جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے، بم دھماکے ہوئے، جیسے کہ شاہ نورانی کا بم دھماکے کا واقعہ ہے، جل مکسی میں بم دھماکے کا واقعہ ہے، سیون شریف میں لال شہباز قلندر کی مزار پر بم دھماکہ واقعہ دیکھیں، صفورہ کا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھیں، JITs کی رپورٹس موجود ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے باقاعدہ اسپیکر صاحب کے حوالے کیے تھے باقاعدہ ڈاکومنٹس، لیکن آج بھی وہ شخص دندناتا پھر رہا ہے سرکاری سرپرستی میں، حالانکہ وٹ کے علاقے میں 8 سے 10 لیویز اہلکاروں کا اجتماعی طور پہ قتل عام ہوا، رات کی تاریکی میں نہیں ہوئی، دن کے اجالے میں ہوا، اور تمام لوگوں نے دیکھا کہ اپنے گاڑیوں میں اپنے کانوائے کے ساتھ آیا، ایک چوکی پہ حملہ ور ہوا اور وہاں پہ 8-10 لیویز کے اہلکاروں کو شہید کر کے چلا گیا۔ لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ پچھلے 70 سال سے ہماری پروڈکشن، ہماری صنعت کسی اور حوالے سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ اگر ہم نے نرسریاں بنائی ہیں تو دہشت گردی کی نرسریاں بنائی ہیں، دہشت گردی کو پھولایا گیا ہے، دہشت گردی کو پھیلایا گیا ہے پوری دنیا میں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن اداروں کے لیے آپ کے اور ہمارے پیٹ کاٹ کر کے ٹیکس کا پیسہ دے کے ان کو پالا جاتا ہے، وہی ریاستی ادارے ایسے سرغناؤں کو، ایسے ملیشیاز کو، ایسے جرائم پیشہ افراد کو باقاعدہ اکٹھا کر کے واردات کراتے ہیں، دھماکے کرواتے ہیں، پورا جو آپ کا معاشرہ ہے اس کو آلودہ بناتے ہیں، یرغمال بناتے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار ہمارے ادارے ہیں۔ انہوں نے ڈیتھ اسکواڈز بلوچستان میں تشکیل دی، 2 نمبر کے لوگوں کو سب کو جمع کیا اور سیاسی لوگوں کے خلاف، سیاسی پارٹیوں کے خلاف، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف ان کو استعمال کیا گیا۔ آج بھی آپ کے اداروں جو لیویز اہلکاروں کا جو ملزمان ہیں وہ ہیں، لیکن ان کو بجائے گرفتاری کے آج بھی ان کا پروٹوکول سب سے زیادہ ہے۔ میں وہاں کا ممبر صوبائی اسمبلی ہوں، سردار اختر مینگل وہاں کے ممبر قومی اسمبلی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ وہ لا انفورس ایجنسی کے اہلکار نہیں ہیں سیکورٹی کے لیے، لیکن آج بھی ان کا کارروائی ہے، ان کو گاڑیاں دی جاتی ہے، ان کو باقاعدہ سیکورٹی اداروں کے لوگ ان کے پاس ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں۔ اب پچھلے دنوں 2 دن پہلے صدر صاحب اپنے حلقے میں آئے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، جہاں پہ مخصوص کونسلوں کے الیکشن ہونے تھے، تو جیسے صدر صاحب وڈ کے علاقے میں اپنے گھر آئے تو یہ سرغنا، یہ ڈیتھ اسکواڈ، کرائے کا قاتل دوبارہ اپنے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل کر سب کو اکٹھا کیا، اور سردار صاحب اپنا علاقہ، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے 4-5 کلومیٹر آگے بڑھا سردار صاحب کے شہر کی طرف۔ جب مینگل قوم کے غیرت مند قبائل کو پتہ چلا کہ کرائے کے قاتل، دہشت گرد جو آگے بڑھ رہے ہیں، جن کی سرپرستی ہمارے وہ ادارے کر رہے ہیں، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو کارکردگی دنیا میں مانی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ انہوں نے 70 سال سے اپنے لوگوں کو یرغمال بنا رکھے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگوں کے لیے GHQ سے فنڈ جاتے ہیں، آج بھی ان کے لیے تنخواہیں GHQ سے جاتی ہیں۔ ہمارا PSDP پچھلے 4-5 سال کا PSDP آپ اٹھا کے دیکھ لیں جناب اسپیکر، ایسے کئی افراد جو منتخب نمائندے نہیں ہیں لیکن ان کو کروڑوں روپے دے گئے، جن کا جھگڑا ہمارے سابق وزیر اعلیٰ کے ساتھ اسی بات پہ ہوا تھا، لیکن اس دفعہ پھر بھی ہماری سنوائی میں آئی، ہماری علم میں آیا کہ ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو ڈیولپمنٹ فنڈ میں نوازا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کی مخالفت کی اور وزیر اعلیٰ تک اس بات کو پہنچایا۔
وہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے سے گزرا ہوگا جب وزیر اعلیٰ صاحب نے دیا تھا کہ کسی بھی غیر منتخب افراد کو ڈیولپمنٹ فنڈ یا پی ایس ڈی پی میں کچھ نہیں دیا جائے گا. لیکن اس دفعہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پی ایس ڈی پی میں 2023 اور 24 کی پی ایس ڈی پی میں اسی جرائم پیشہ افراد کو، اسی جو بلوچستان کے لوگوں کا قتل عام کرتا ہے، کرائے کا جو قاتل ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے، بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک ادارے کا اہلکار ہوں اور میرا جو ہے رینک ہے وہ بریگیڈیئر کا ہے. میں اس ادارے سے پوچھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا جرائم پیشہ افراد ہوگا اس کا اتنا بڑا عہدہ ہوگا، جو اپنے محفل میں اپنے لوگوں کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اس ادارے کا بریگیڈیئر رینک کا آدمی ہوں، اور وہ پروٹوکول اس کو باقاعدہ دیا جاتا ہے، اسلام آباد تک اس کو بلایا جاتا ہے، بلوچستان میں گھمایا پھرایا جاتا ہے ایسے کرائے کے قاتل کو جو صرف چوری اور چکاری کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، لوگوں کی عزت کو پامال کرتا ہے، چادر اور چاردیواری کی تقدس کو پامال کرتا ہے. ایسے افراد کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. اداروں کے پالے ہوئے ایسے لوگوں کو لگام دینا چاہیے. اس طرح کا سلسلہ اگر جاری ساری رہتا ہے تو میں نہیں سمجھتا اس ملک میں امن و امان برقرار رہے گا. ایسا کون سا واقعہ ہے، بڑا ایونٹ ہے کہ جس میں یہ ملوث نہیں ہے. آج پھر جب صدر صاحب اپنے الیکشن کے سلسلے میں اپنا علاقہ جاتا ہے تو اس کو فعال کیا جاتا ہے، اور بلوچستان بھر سے 2 نمبر لوگ جو ہیں، جو تنخواہ لوگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ. پرائیویٹ ملیشیا بنا ہوا ہے انہوں نے. سردار تعالی خان کا کوٹ یا حویلی پورے بلوچستان کا گھر ہے، پورے بلوچوں کا گھر ہے، پشتونوں کا گھر ہے. اس سے پہلے بھی اس کرائے کے قاتل نے، اداروں کے پالے ہوئے کرائے کے قاتل نے سردار تعالی خان کے گھر کے نشانہ بنایا. آج پھر اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ نے دوبارہ یہ کام کرنا ہے تاکہ سیاسی لوگوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کیا جا سکے، ان کو تنگ کیا جائے، ان کے علاقے میں ان کو محدود کیا جا سکے. اگر اس طرح ہوتا میں سمجھتا ہوں پھر یہ پالیسی بہت پہلے کامیاب ہوتی. 70 سال سے زیادہ عرصہ ہوگا اس ملک کو، لیکن یہ پالیسیاں ختم نہیں ہوئی. آج بھی پشت پناہی حاصل ہے. میں اس معزز ایوان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی پرزور مذمت کی جائے اور اس واقعے کی تحقیقات کی جائے. آج بھی وٹ کے لوگ بیزار ہیں. بازار سے بھتہ لینا اس کا کام ہے، وہاں پہ تاجر برادری کو اغوا کرنا اس کا کام ہے. وٹ بازار میں 2 ہندو تاجر قتل ہوئے ہیں، انہی کرائے کے قاتلوں کو آتے ہوں. روز موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں. کراچی اور کوئٹہ شاہراہ اب محفوظ نہیں رہا. ان کے بندے کھلے عام وہاں پہ گھومتے ہیں، بسوں کو لوٹتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں. اب وٹ کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک دن مرا جائے. آج وٹ کے غیور عوام، غیرت عوام اس جیسے چور چکار اور کرائے کے قاتل کے خلاف جمع ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے. اگر یہ ادارے اس کو نہیں سنبھال سکتے ہیں تو پھر بلوچستان بھر میں ہماری پارٹی سڑکوں پہ نکلے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کراچی کوئٹہ شاہراہ بند ہو اور کئی شاہراہیں بند ہو، اور اس کے خلاف جمہوری اور پرامن جیسے جلوس پورے صوبے میں نکالا جائے. میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں آپ رولنگ دیں گے اور باقاعدہ خاص کر حکومت کو نوٹس لینے کا کہیں گے کہ اس کا نوٹس لے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پچھلے 5 سال سے ہم مسلسل ہم اور ہمارے دوست اس کے خلاف یہ آوازیں اٹھاتے رہے ہیں. پورے بلوچستان میں مختلف جگہوں سے مسنگ پرسن جو ہے باقاعدہ اس کی انوالومنٹ سب سے زیادہ ہے، جو پیسے کے لیے لوگوں کو اٹھاتا ہے، جرائم کے لیے لوگوں کو اٹھاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ معزز ایوان اور آپ خاص کر جناب اسپیکر صاحب اس کا نوٹس لیں گے اور صوبائی حکومت کو خاص کر بتا دیں گے تاکہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہو سکی. ابھی میں اپنے بجٹ کے سلسلے میں جو پیش ہوا تھا اس پہ آؤں گا. اس بجٹ کو تو میں اتنا اچھا بھی نہیں کہوں گا، کسی بلوچستان کے عوام کو خوشخبری بھی نہیں دوں گا، کیونکہ جس طرح کا بجٹ
پچھلے عرصوں سے چلاتا رہا ہے یہ ان سے مختلف نہیں ہے. آج بھی آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو وہی رقم لا اینڈ آرڈر پہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا رقم لا اینڈ آرڈر کا کہاں خرچ ہوتا ہے؟ جتنا ہم تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، جتنا ہم صحت پہ خرچ کرتے ہیں، اتنا ہی رقم لا اینڈ آرڈر پہ خرچ ہوتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا جتنا بھی بجٹ ہے سب سے پہلے پرائیورٹی ہماری ایجوکیشن ہونی چاہیے تھی. آج تک ہم نے ایجوکیشن کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنا دیا ہے. کس طرح کی کوالٹی ہو ہماری ایجوکیشن کی، کس طرح کے ادارے ہوں، اسکولیں کہاں پہ ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے. کورونا کے بعد خاص کر بلوچستان بھر میں بہت سارے اسکولز، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدھے اسکولز بند ہو چکے ہیں. بہت سارے اسکولوں میں ٹیچر نہیں، اور بہت سارے علاقوں میں رجحان نہیں کہ لوگ بچے اسکول جائیں. تو یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین کو پابند بنائیں اور ایسی پالیسیاں بنائیں کہ بچے جتنے بھی ہیں کم از کم اسکول جائیں. اور پرائمری اسکولز کتنے ہونا چاہیے، اور کتنے پرائمری اسکول کے اوپر ایک مڈل اسکول ہونا چاہیے، اور کتنے مڈل اسکول کے اوپر ایک ہائی اسکول ہونا چاہیے، اور کتنے ہائی اسکول کے اوپر ایک کالج ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم خاص کر اس میں ناکام رہے کہ کوئی ایجوکیشن کی پالیسی دے سکیں. آج بھی ہمارے ایجوکیشن کے پوسٹیں خالی کی خالی ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب میں یہاں سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے سنائی دیتی ہے کہ ایجوکیشن کے پوسٹوں پہ بک رہی ہیں، قیمتیں لگی ہیں. یہ کسی معاشرے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی میرے خیال میں خوفناک بات نہیں ہو سکتی. ایک قوم کے حوالے سے، ایک صوبے کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے بالکل کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے کمیٹیز تشکیل دینی چاہیے. اس کے لیے ہمارے تھنک ٹینکس ہونے چاہیے جو ریٹائرڈ ہیں، ان کا تجربہ لینا چاہیے. اور دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا نے اپنا ایجوکیشن کس طرح بنایا. اگر دنیا کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم کے پی کو ہم دیکھیں. کے پی نے اپنی تعلیمی اسٹینڈرڈ کس طرح بلند کی، اس کو ایک مثال بنا کے ہم اپنے ہاں رائز کریں. کے پی ہر لحاظ سے پیچھے تھا، لیکن وہ کے پی جو کل تھا وہ آج والا کے پی نہیں ہے. آج کے پی جو ہے خیبر پختونخوا پنجاب سے آگے بڑھ چکا ہے تعلیم کے حوالے سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے مل بیٹھ کے تھنک ٹینکروں نے ایک پالیسی دی کہ ہمارے ادارے کس طرح ہونے چاہیے، اسکول کی اسٹینڈرڈز کیا ہونی چاہیے، کالجوں کی اسٹینڈرڈ کیا ہونی چاہیے، کتنے یونیورسٹیز ہونے چاہیے، اور یونیورسٹیز کو کس طرح چلایا جائے. میں سمجھتا ہوں باقاعدہ ایک تھنک ٹینکرز کی کمیٹی ہونی چاہیے بلوچستان لیول پہ کہ تعلیمی ڈیولپمنٹ کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکے، ایڈوانس کیا جا سکے سائنٹیفک بنیادوں پہ. صحت کی سہولتیں ہمارے صوبے میں صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. آج بھی آپ جناب اسپیکر صاحب پنجاب چلے جائیں، جو ہمارے علاقے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے مریض پنجاب کے ان اسپتال میں آپ کو نظر آئیں گے. آج بھی آپ سندھ چلا جائیں، کراچی چلے جائیں، تو آپ کو بلوچستان کے مریض سب سے زیادہ وہاں پہ نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو صحت کی وہ سہولتیں اس صوبے میں دینے میں ناکام رہے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم کم از کم کچھ ہاسپٹلس، 3-4 ایسے ہاسپٹلس بلوچستان میں، 1-2 کوئٹہ میں اور باقی 2-3 اور ڈسٹرکٹوں میں بنا لیتے کہ ایڈوانس بنیادوں پہ، سائنٹیفک بنیادوں پہ، نیٹ اینڈ کلین بنیادوں پہ وہ مریضوں کا علاج ہوتا. اس میں ہمیں کم از کم دنیا کے ہاسپٹلس کی صحت کی جو ہے اسٹیپس ہیں، جو بھی پالیسیز ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم ادھر نہیں دے سکتے تو کم از کم سندھ گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ گمبٹ کا ہاسپٹل، سکھر کا ہاسپٹل یا نواب شاہ کا ہاسپٹل، آج سندھ کے جو غریب لوگ جو کراچی جاتے تھے ان کو کراچی جانا نہیں پڑتا. وہ سارے کے سارے گمبٹ کی طرف رخ کرتے ہیں، لاڑکانے کی طرف کرتے ہیں اور سکر کی طرف کرتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں اچھی انیشیٹو لی، مثبت قدم اٹھائے اور بڑی امپرومنٹ کی. جہاں پہ میں نے یہ ایڈوائس دیا، مشورہ دیا کہ تعلیم کے حوالے سے کے پی کی طرف دیکھنا چاہیے، تو اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف دیکھنا چاہیے. جناب اسپیکر، لائیو اسٹاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے.
وافر مقدار میں نوازا ہے، وہ ماحول دیا ہے، وہ علاقے دیے ہیں، سرسبز و شاداب میدان پہاڑیں. اس وقت بھی پاکستان کا 80% لائیو اسٹاک آپ کا بلوچستان فراہم کرتا ہے، اور آپ کا بلوچستان کا لائیو اسٹاک ایران سے ہوتا ہوا خلیج بھی جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت سے ممالک کی جو اکانومی ہے وہ لائیو اسٹاک پہ ہے. بہت سارے ممالک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم اگر لائیو اسٹاک کو بہتر انداز میں چلائیں تو اپنے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلا سکتے ہیں اور اس کو بڑھا سکتے ہیں اور معیشت میں بہتری لا سکتے ہیں. اسی طرح جناب اسپیکر آپ کا فشریز ہے. اگر آپ دیکھیں بہت سارے ممالک فشری سے بہت بڑی اکانومی کماتے ہیں، اس کو اپنے تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ، صحت پہ. لیکن ہمارا فشریز بلیک مارکیٹنگ ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اتنا بڑا 700 750 سمندر کا کوئی حساب کتاب نہیں. ہم لوگ لانچ سے پیسہ لیتے ہیں، ٹرالروں سے پیسہ لیتے ہیں جو سندھ سے آتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. جو بھی پیسہ ہے وہ چند لوگوں کے جیبوں میں جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں بلوچستان میں ٹرینڈ آتا چلا رہا ہے، نہ کہ صرف آج والے جن کے پاس یہ فشریز ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی فشریز میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کے سب. تو اس کو ریگولرائز کیا جائے، اس کو لیگلائز کیا جائے. گورنمنٹ آف بلوچستان کو جو ریونیو ہے اس میں آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر اس کو صحیح معنی میں آپ پابند کریں تو ایک خطیر رقم جتنا آج آپ اپنے ایجوکیشن پہ یا ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہو وہ ڈبل ہو سکتا ہے. آپ اپنے لوگوں کو سہولت دے سکتے ہیں، سہولت میں آسانی ہو سکتی ہے. جناب اسپیکر صاحب، میں معدنیات پہ آؤں گا، مائنز اینڈ منرلز پہ آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن اقوام کو، جن علاقوں کو معدنیات سے نوازا ہے ان میں سے ایک آپ ہیں. سونے چاندی کے بڑے ذخائر جہاں دوسرے ممالک میں ہیں تو اس میں تقریباً 6 اور 7 نمبر پر آپ ہیں. کاپر کے ذخائر کے حوالے سے ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے، سندک آپ کے پاس ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پتہ نہیں کتنے اور ریکارڈنگ نکلیں گے جن پہ اگر کام کیا جائے. لیکن نیت صاف ہونی چاہیے. یہ سارے جو ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ صوبے کی بہتری کے لیے اس میں شیئر آنے چاہیے، ہماری نئی نسل سے استفادہ کر سکے. ہم اپنے لوگوں کو تعلیم سے شعور دیں، ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں، یونیورسٹیز کو مثبت انداز میں آگے بڑھائیں تاکہ اس کا استفادہ ہمارا قوم کر سکے. لیکن معدنیات کے حوالے سے بھی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ہمارا اختیار ہوتا، لیکن ہم نے ریکارڈنگ کو بھی اونے پونے داموں بیچ دیا. جو مالک کی حیثیت سے، جو آنر کی حیثیت سے ہمارا حصہ ہونا چاہیے تھا، جو شیئر ہونا چاہیے تھا، ہم وہ لینے میں ناکام رہے. صرف ہم یہ کریڈٹ لینے میں کامیاب ہوئے کہ پچھلا والا 10 پہ راضی تھا، میں نے اس کو 20 کروا دیا. اگر ہم آنر تھے تو یہ تقریباً 70 اور 80% کے ہم مالک تھے. پھر ہم اپنے لوگوں کو اس سے استفادہ کراتے، ان کی زندگی میں جو ہے لیونگ اسٹینڈرڈ کو بہتری کی طرف لے جاتے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہم اس میں ناکام رہے. تو یہ وہ چند گزارشات ہیں میں سمجھتا ہوں جو میں نے دی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. شکریہ اکبر میں